इंशाल्लाह पढ़ेंगे पारा नंबर 30 सूरह मुत्तफ़िफ़ीन और आयत नंबर 1 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक़्तालू अलन नासि यस्तawफ़ून وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا نصیرا جزاک اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ آمین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ اے اللہ مجھے دین کی صحیح ہم سب کو سوجھ بوجھ عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ جی سورہ مطففین اور یہ 30ویں سپارے کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ بھی ایک رکوع ہے، اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈنڈی مارنے والے، ترجمہ کچھ یوں ہے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسے لوگ جب خوب ماپ تول مطلب وزن کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ماپ کر یعنی تول کر جب دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے، جب سب لوگ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بد کردار لوگوں کے اعمال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے، اور آپ کیا جانیں کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے جو وعدہ جو حد سے بڑھنے والا ہے۔ اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اس روز وہ جھٹلاتے ہیں، اور اسے ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں میں ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ پھر انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتروں میں ہوگا، اور آپ کیا جانے کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے۔ آخر دعوانا۔ جی اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ڈنڈی مارنے والے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ ہلاکت ہے۔ وہ ڈنڈی کیا مارتے ہیں؟ متففین کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیمانہ جب وزن کرتے ہیں بھرتے وقت تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، یا پیمانے میں تھوڑا سا چھوٹا رکھتے ہیں تاکہ غلہ لینے والوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ اس کا حق مارا گیا ہے۔ مطلب کسی نہ کسی طریقے سے دھوکے بازی کرتے ہیں جب کسی کو وزن سے کوئی چیز دیتے ہیں تو۔ عرب میں زیادہ تر اشیاء کو جو ہے ماپ یعنی کہ وزن کر کے دینے کا رواج تھا، ترازو کے ذریعے سے وزن کر کے دینے کا رواج تھا، تول کر دینا تھا۔ تاہم اور یہاں پر تولنا کے بارے میں اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر تولنے کے بارے میں بتایا۔ اب آپ یہ بات دیکھیے کہ یہ جو بھی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، وزن کم کرنا، وزن زیادہ کرنا، اور ناپ تول کے دینا یا ڈنڈی مارنا اس کے اندر سے، تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہماری عام زندگی کی یہ چیزیں ملتی ہیں نا، عام زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وزن انسان دیتا ہے، ہر چیز وزن کر کے بتاتا ہے، جتنی بھی آپ کو اناج ہے، غلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو وزن کے ساتھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ وزن کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ یہ بات آپ غور کریں، اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ دیکھو ایسا 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 ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ اس وقت چونکہ عرب میں جو بھی برائیاں ہوتی تھیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ وہ آیت اتار کر اس کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب جو لوگ نیک ہوتے تھے وہ سدھر جاتے تھے، وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ جو ایمان نہیں لاتے تھے، جن کو اللہ کی سے ڈر نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ڈر نہیں ہوتا ہے، مطلب فکر نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ والی بات ہوتی ہے کہ مطلب یہی ساری چیزیں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا، اور وہ کتاب کیا ہے؟ ہماری زندگی کی ضابطۂ حیات ہے۔
उस किताब से देखेंगे और इसमें सब चीजों को हम छोड़ेंगे फिर। अगर हम में से कोई भी फर्ज करें कि डंडी मारता है, किसी धोखा देता है, किसी को कुछ भी ऐसा नाप तोल में कमी करता है, जैसे कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी, तो अगर ये करता है तो उसको डरना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म दिया है कि तुम डंडी ना मारो, और तुम वरना तुम हिलाक हो जाओगे, और तुम इस तरह से ना करो। अब अरब में क्या वो था, अरब में एक नाप तोल के दिया जाता था, ज्यादातर चीजें वजन के हिसाब से दिया जाता था। तो उसी लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर वजन के बारे में बताया है कि वो डंडी मारते हैं, यानी कोई वजन को। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, नीचे उसके कोई बट्टा वगैरह कुछ होता है वो लगा देते हैं, या कोई पत्थर टाइप की कोई चीज उसके अंदर, मैग्नेट टाइप की कोई चीज उसके अंदर सेट कर देते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे कहने का मकसद बार बार यही है कि देखें, यही सारी चीजें कुरान के अंदर मौजूद हैं, जो हम अपनी जिंदगी में, आम जिंदगी में हर चीज जो हम कर रहे होते हैं, वही चीजें लिखी होती हैं इसमें। तो ये पूरा का पूरा जब माप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, यानी जब किसी से लेना होता है तो पूरा लेते हैं, जब देना होता है तो डंडी मार लेते हैं। ये तो इंसानों की एक खसलत है। तो अल्लाह ताला को पता था अपने बंदों की खसलत, और जब अरब में ये चीज थी, उसी वक्त आयत उसी हिसाब से उतर जाती थी कि देखो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, डंडी मारने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। जैसे वजन को अपना हक पूरा लेना, कोई जुर्म की बात तो नहीं है, मेरा मेरा हक है, मैंने आपको इतना पेमेंट किया तो आप मुझे इतना दे दें। ये जुर्म सिर्फ उस वक्त बनता है जब हम अपना हक को पूरा लेते हैं और दूसरों को हम कम कर देते हैं। फिर ये जुर्म में कमी बेशी की कई सूरत भी हो जाती है। एक ही एक आदमी जो है अपना हक को कम ले ले और दूसरों को भी कम कर दे। बल्फाज हम ये भी सोचें कि पैमाना जो है या बाट जो होता है, जो वजन का जो उसके ऊपर रखा जाता है, छोटा हो, उसी से वो लाता भी हो और देता भी हो, तो डंडी भी ना मारता हो, यानी उसी उसके अंदर कोई सी मिलावट नहीं करता कि कोई और पत्थर रख दें, कोई और मैग्नेट चिपका दें, ऐसा कुछ नहीं करता है। दूसरा ये होता है कि आदमी लेते वक्त तो पूरा ज्यादा से ज्यादा ले लेता है, और देते वक्त जो है वो सुस्ती करता है, कम कर देता है। इस जुर्म में इसको दुगना बल्कि तिगना उसका हो जाता है, जुर्म जो है उसका फिर दुगना तिगना हो जाता है। क्योंकि लेन देन जो है वो असल बुनियाद क्या चीज है, अदल करना है। यानी कि अल्लाह को अदल पसंद, इंसाफ करो, क्योंकि अल्लाह खुद भी इंसाफ पसंद है। और अल्लाह क़यामत के दिन हमारे लिए बनाया भी इसीलिए है, तो उस दिन तो इंसाफ का दिन है ना। यहाँ पर चाहे जिस इंसान जिसको जितना भी दबाना है उसको दबा ले, लेकिन आखिरत में तो अदल होगा। और अल्लाह की तो रोज़े जजा का दिन इसीलिए रखा कि जजा मिलेगी या फिर सजा मिलेगी, या तो इनाम मिलेगा या फिर मतलब यही है कि एहसान है, ईसार की हिदायत दिया जा रहा है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी अजाब में इसीलिए नाजिल हुई थी, उनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ था, यानी पूरी कौम को तलपट कर दिया अल्लाह ने। किस वजह से, क्या काम करती है वो? जैसे हम लोग फौरन कहते हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्या काम करती थी, वो ये करती थी। इसी तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लोगों ने बात नहीं मानी, बंदगी रब नहीं किया, शिरक वगैरह करती थी बहुत ज्यादा। तो वो चीजें इसी तरह जो है, शुएब अलैहिस्सलाम, इस्लाम ने मुसलमानों को अदल से भी अगली दर्जा, यानी एक चीज बताइए, एहसान करना या ईसार की हिदायत देता है। अल्लाह हमें एहसान का मामला करता है कि तुम उसको ज्यादा दे दो, तुम उसको ज्यादा उसके साथ ख्याल रखो उसका, ईसार करो, कुर्बानी करो, एहसान करो। अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है कि हमने इसको थोड़ा ज्यादा दे दिया। बल्कि हमारे पहले वक्तों में यही कहा जाता है कि जैसे छोटी छोटी जो शॉप्स वगैरह होती थी वेजिटेबल वगैरह की, सब्जियों वगैरह की, तो उसमें क्या ऊपर से चीजें डाल देते थे कि भाई ये रख लीजिए, ऊपर से कोई चीज ज्यादा दे देते थे ताकि उनकी तरफ कोई ऐसी बात ना आ जाए कि हमने वजन में कमी कर दी। तो ये क्या हुआ, ये ईसार हुआ, ये एहसान हुआ ये। तो इसी तरीके से चीजें हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बाकायदा इस आयत उतार दी, डंडी मारने वालों के लिए हलाकत है। जो लोग भी वजन में, नापतोल में, किसी चीज में भी करेंगे, उनके लिए हिलाकत है, अल्लाह ने कह दिया। और उसके बाद जब वो लेते हैं और जब दूसरों को माफ कर देते हैं तो घटा करके देते हैं, ये हमने अभी पढ़ लिया। क्या वो ये ख्याल नहीं करते कि वो उठाए जाने वाले हैं? यानी तुम इतना गलत काम करते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम उठाए जाने वाले नहीं हो? मैं भी अक्सर कोई ऐसा करता हूँ कि अरे है, इसको डर नहीं है अल्लाह का, फिर उसने ऐसे किया। ये जो चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, छीन झपट के लोगों से सन्नाटे में छीन लेते हैं चीजें उनसे, मोबाइल वगैरह, गाड़ी वगैरह, तो क्या उनके अल्लाह से डर नहीं लगता है? और वो कितने दिन उसकी चीजों को इस्तेमाल कर सकेंगे? तो इसका लिंक तो हर चीज का हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुड़ा हुआ है ना, और वो अदल के दिन के भी जुड़ा हुआ है।
کہ हमें जजा और सजा के दिन के लिए जुड़ा हुआ है वो सारी चीजें। तो अल्लाह यहाँ पर यही कह रहे हैं कि क्या वो ये ख्याल भी नहीं करते कि वो उठाए जाने वाले हैं एक बड़े दिन के लिए। अब बड़े दिन क्या है? बड़ा दिन है क़यामत है, जिसमें जिन और इंस उस दिन उसका हिसाब लिया जाएगा। और उसके बाद वो उसी हिसाब से अल्लाह ताला को, जब सब लोग अपने परवरदिगार के हुजूर खड़े होंगे, हरगिज नहीं बद किरदार लोगों का अमालनामा कैद खाने में के दफ्तर में होगा। अच्छा, खड़े होंगे तो उसका क्या है? यानी तुम्हारा क्या ख्याल है? बातिल है कि ना क़यामत आनी नहीं है, और या तुम्हारा मुहासबा नहीं होना है, बल्कि तुम्हारा तो मुहासबा होना है और जरूर होना है। यानी तुम जो यहाँ पर धड़ल्ले से जो तुम लोग गलत गलत काम कर रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की चीजों को चोरियां कर रहे हो, गजब कर रहे हो, छीन रहे हो, झपट रहे हो, दूसरों का हक मार रहे हो, तो फिर वही बताया जा रहा है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि वहां पर कयामत आएगी जब तुम्हारा मुहासबा होगा? और तुम्हारा मुहासबा तो होगा, एक एक फर्द का अलग अलग होगा। तो मेरा क्या होगा? या एक ताजिर है जिसे हर वो बेईमानी करता है, तो उसका हिसाब क्या होगा? तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, उस वक्त तो वो सफाई दे ही नहीं सकेगा, क्योंकि अमलनामा तो लिखा हुआ है सब कुछ। तो फिर उस दिन क्या होगा? मतलब ये सब चीजें हम लोग सोचें अगर, तो हम लोग तो सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं या जिनको अल्लाह का डर ही नहीं होता है, आराम से चोरियां करते हैं, तो क्या है, वो उनको बड़े दिन का कोई डर नहीं होता है जब उनके अल्लाह के पास जाकर खड़े होंगे। सिज्जीन क्या है? सिज्जीन कैद खाना, जेल और सिज्जीन कैद में डाल दिया जाता है ना, कैद खाने में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है उसको। अब तुम कैद हो गए हमारे पास, इस कमरे के अंदर तुम कैद रहोगे, बाहर नहीं निकल सकते। तो इसी तरह सिज्जीन से मुराद है वो मुकाम या वो दफ्तर जहां बदकिरदार लोगों का अमालनामा भी महफूज कर लिए जाते हैं। यानी कि वो लोग कहाँ रहेंगे वहां कयामत के दिन? उस जेल खाने में रहेंगे, जैसे कि कैद में हो जाएंगे, कैद खाने में उनको डाला जाएगा। और ऐसे लोगों की रूहें जो है ता कयाम ता कयाम कयामत उसी मुकाम पर कैद रखी जाएंगी। यानी देखें, अब ये सब चीजें हम लोग को इतना नहीं पता होता है ना कि किसकी क्या सजा मिलेगी। हम लोग तो सिर्फ ये कहते हैं कि आग में डाला जाएगा और जरकुम की सजा दी जाएगी और ये और वो, लेकिन अल्लाह ताला उनको अलग अलग, जैसे काजिब जो है वो झूठों के दरवाजे से जाएंगे, जहाँ कहाँ जाएंगे वो, उनके साथ क्या मामला होने वाला है। इसी तरह जो लोगों ने ये किया था, नापतोल में कमी करेंगे और धोखा देंगे लोगों, तो उनका कहाँ जाएंगे वो लोग? एक कैद खाने के अंदर रहेंगे और हमेशा वहीं रहेंगे। अब कैद खाना ऐसा थोड़ी होगा हमारे यहाँ की तरह का एक कमरा सा बैठा है और वो आराम से बैठे हुए हैं वहां पर, जमीन पर लेट गए, कोई मसला नहीं। वो तो ऐसी पता नहीं क्या होगा, कांटे होंगे वहां पे, चूहे होंगे वहां पर, हम तो यही सब चीजें को तस्वुर करेंगे ना। लेकिन अल्लाह के यहाँ क्या होगा, हमें इसका अंदाजा नहीं है कि किस किस्म का कैद खाना होगा। और उसके बाद वो हमेशा वहीं पर अरवाह यानी उनकी पूरी रूहें जो है उसी में कयाम रहेंगी, कयामत के उसी मकाम पर कैद रखी जाएंगी कयामत तक के लिए। ऐसे लोगों की रूहों को ता कयामत ता कयाम कयामत उसी मकाम पर रखी जाएंगी। यानी कि हमारी रूहें चली जाती ना, हम कहते हैं ना कि भाई सिज्जीन में है, और रूहें हमारी कहाँ है? एक जो नेक रूह होती है वो उसको क्या कहते हैं, फानूस को है हदीसों में कि फानूस के अंदर वो उसकी रूहें रखी जाती हैं। अब हमारे लिए एक चीज बताया गया होगा फानूस, अब वहां पर पता नहीं क्या ऐसा होगा, क्या चीजें होंगी। और जो शहीद होते हैं वो हरे रंग के परिंदों की शक्ल में उड़ते फिर रहे हैं इधर से उधर और इधर से उधर। अब अल्लाह ताला ने उनकी रूह को वहां रख दिया। अब अल्लाह जैसे चाहे कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। हमें वहां तक जाना भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जितना अल्लाह ने हमें बता दिया बस हम वहीं तक रहें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सब लोग अपने परवरदिगार के हुजूर खड़े होंगे, हरगिज नहीं बदकिरदार लोगों के अमाल नामे कैद खाने के दफ्तर में होंगे। और आप क्या जाने कि वो कैद खाने का दफ्तर क्या है? बेशक हम लोग को क्या पता कि क्या है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आपको क्या पता कि कैद खाना क्या है? और हमें भी नहीं पता कि कैद खाना क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह का होगा, ये सब हमें भी नहीं पता है। एक किताब है लिखी हुई, उस दिन झुठलाने वालों के लिए हलाकत है। किताब में तो सब लिख लिया गया है, अब तुम झुठलाओ, कैसे झुठला सकते हो? ये देखो या मालामा, तो इसमें झुठला भी नहीं सकते ना। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि झुठलाने वाले इसे, और इसे हर वो शख्स झुठलाता है जो हद से बढ़ने वाला गुनहगार होता है। वो झुठलाता है, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा। हम नहीं मानते जी, अल्लाह ताला माफ नहीं करे।
تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جھٹلا رہا ہے، وہ حد سے بڑھنے والا گنہگار انسان ہوتا ہے وہ لوگ۔ جھٹلانے والے ہوتے کون ہیں؟ گنہگار لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی روز جزا کا منکر کون ہوتا ہے؟ صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جسے نہ اللہ کے قدرت کاملہ پر ایمان ہوتا ہے، اور نہ اس کی عدل پر، اس کی صفت پر، اس کے اندر اس کی صفت جو ہے عدل سے بھی خالی رہتی ہے، اور نہ اس کی حکمت پر۔ جو شخص اللہ کی ان صفات پر یقین رکھتا ہو وہ قیامت کے دن کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ عدل ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ بردبار ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہے۔ تمام 99 نام کے آپ معنی دیکھ لیجئے، وہ تمام معنی کو اگر آپ غور کریں تو وہ سارا اللہ ہے، یعنی اللہ کی وہی صفت ہے۔ تو صفت پر یقین رکھتا ہو تو وہ قیامت کے دن انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ سب چیزیں سمجھ جائیں تو پھر ہم قیامت کے دن پر انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جب اسے روز جزا کا یقین نہیں رہتا ہے تو پھر وہ ہر طرح کے گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور بہت زیادہ دلیر ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اتنا سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں قیامت میں جاؤں گا، قید خانے میں رہوں گا، میرے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا۔ ارے چھوڑو، جب بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، ارے چھوڑو، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ایک بڑا اچھا سا بہت سارا مضمون تھا، میں نے اس کو کبھی بہت پہلے میں نے کہیں پوسٹ کیا تھا۔ ہر بات میں کہتے ہیں یہ ہوگا تو دیکھا جائے گا، یہ ہوگا تو بھی دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا کیا؟ دیکھا جائے گا کیا؟ دیکھا جائے گا کب دیکھا جائے گا؟ تو بس ابھی تو مزے کر لو نا، وہاں جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ یہاں مزے کیا کرنا ہے؟ کیا مزے کرنے کا دل چاہ رہا ہے؟ مزہ کتنے دن کے لیے رہے گا؟ پوری زندگی کے لیے تو چپکا ہوا نہیں رہے گا میرے پورے جسم کے اندر مزہ۔ ختم ہو جاتی ہے نا۔ کوئی خوشی آتی ہے، بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، سب لوگ آ رہے ہیں، رشتے دار ہیں، مل رہے ہیں جل رہے ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، سب کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن وہ بھی گزر جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے، اس کی ایک چہل پہلی کچھ اور ہوتی ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے۔ شادی بیاہ ہوتی ہے بچوں کی، وہ بھی گزر جاتی ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، گھر میں رونا پیٹنا، قبر گھر سے جنازہ جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے۔ تو کوئی چیز رہتی تو نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ روز جزا کا یقین کرو کہ وہ ساری چیزوں، پھر وہ انسان جو ہے نا دلیر بن جاتا ہے، جب اس کو ڈر نہیں ہوتا ہے اللہ کا، اسے وہ دلیر بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں، اور جب اس کو ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ کتنے آرام سے کہہ دیا پہلے لوگوں کے بارے میں ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہمیں بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا؟ قصے کہانیاں ہیں قوموں کی، اور قصے کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں یہ۔ اور اسی طرح ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب اسے اخروی عذاب یا ثواب سے متعلق اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اجی چھوڑو ان باتوں کو۔ جب اس کو آیتیں سنائی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، تو بس اس کے پاس بیٹھو ہی مت، اس کی باتیں ہی مت سنو، یہ کوئی نہ کوئی قرآن کی باتیں بتا دیتی ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ ہم سننا نہیں چاہتے، ہم بدلنا نہیں چاہتے، ہم انہی جھوٹوں میں انہی گنہگاروں کے کام کرتے ہوئے ہی ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر بدلنا ہی نہیں چاہتا انسان۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو پرانی باتیں ہیں جنہیں سن سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں، کوئی نئی بات کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اسلام کو بیچ میں مت لاؤ۔ یہ تو آرام سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو بیچ میں مت لاؤ، تو بیچ میں اور کس کو لے کر آؤ؟ اللہ ہی ہم لے کر آئیں گے نا۔ اللہ نے جو فرمایا، ابھی کیا یہ ساری باتیں تو ایک عام زندگی کا ہے۔ آپ کوئی اگر ناپ تول کے کمی کر کے دے گا تو اس کو ڈرائیں گے نہیں آپ؟ کہ دیکھیں بھائی، ہم نے تو آپ کی چوری پکڑ لیے، لیکن اسی وجہ سے آپ کو آخرت میں عذاب بھی ملے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا۔ اب وہ اس کو اس وقت وہ ڈرے گا تو ہلکا سا، ہو سکتا بعد میں سدھر بھی جائے، ہو سکتا وہ نکال کے پڑھ بھی لے، اور کم سے کم جو تاجر لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ضروری اس طرح کی چیزیں پڑھنی چاہیے، ویسے بھی پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ تو ان کی داستانیں ہیں، ہرگز نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا۔ اصل بات تو یہ ہے، دیکھیں کہانیاں تم جتنی بھی گڑھ لو، تم ایکسکیوز جتنے بھی کر لو، اللہ کو سب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہرگز یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا، برے اعمال کا زنگ لگ گیا۔ یعنی گناہ کرنے سے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے نا، تو جیسے ہم نے بتایا تھا نا کہ سیاہ نقطہ ہے، پہلے دن ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، وہ کیا تھا؟ وہ پورا ہے نا، ہاں یہ ہے نا حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک ڈاٹ
پڑ جاتا ہے. پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کا پھر وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ پھر سے دوبارہ گناہ کر دیتا ہے تو پھر نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل پر وہ آہستہ 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 چھاتا چلا جاتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے، زنگ، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. سوچیں آپ یہ والی بات کہ ایک نقطہ پڑتا ہے، اس کے بعد وہی چیز پھیلتی چلی جاتی ہے. اگر آج بھی گناہ، کل بھی گناہ، پرسوں بھی گناہ، ترسوں بھی گناہ. اور گناہ کیا؟ گناہ کیا؟ اگر بے پردہ ہیں تو آج بھی بے پردہ، کل بھی بے پردہ، پرسوں بھی بے پردہ، 1 سال بھی، 2 سال بھی، 5 سال بھی، 8 سال بھی، 70 سال بھی، مرتے دم تک بے پردہ. میں کہتی ابھی تو اتنے بھائی بوڑھے ہو گئے، اب تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ اب پردہ کرنے کا کیا فائدہ؟ فائدے کی کیا بات ہے؟ آپ نے پھر بھی آپ دیکھیں، آپ اپنے لباس کو دیکھیں، اس کے پورے جسم کے اعضاء کو دیکھیں آپ، تو آپ کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا. اور تو پھر تم اگر اتنے ہی بوڑھے ہو گئی تو گھر میں ٹک کر بیٹھو نا، پھر تو وہ بھی تو نہیں بیٹھ سکتے. تو اب بوڑھے لوگوں کو تھوڑی سی رعایت دی گئی ہے، لیکن جوانوں کو تو رعایت کوئی نہیں دی گئی ہے. تو یہاں پر اصل بات یہ، اور اگر آپ پہن لیں، اگر بوڑھے ہو کے بھی اگر آپ اپنے شرم و حیا کا خیال رکھیں، اپنے لباس کا خیال رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ سب چیزیں. یہ تھوڑی کہ بس اب میں آزاد پھرتی رہوں گی، بھائی مجھے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. بھائی عورت تو پھر عورت ہوتی ہے نا. تو اصل بات یہ نہیں کہ ہماری آیات میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے ان کے اوپر نا، ان کی تاثیر کی قوت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر کر کے اس کا دل جو ہے نا مسخ اور زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں. گناہ، یہ گناہ، وہ گناہ، وہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، وہ گناہ، روزانہ گناہ. گھر سے باہر نکل رہے، تیار ہو کے نکل رہے، پرفیوم چھڑک کے نکل رہے، اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، نامحرم کے سامنے، اپنے چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، سب کے سامنے ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، خوب جھول رہے ہیں، ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ تو پھر وہ کیا ہے، گناہ کر کر کے اس کے دل جو ہے نا اس میں زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں. جبھی تو قرآن اثر نہیں کرتا ہے، کیونکہ گناہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ قرآن تو تھوڑا سا ہی آتا ہے آپ کے پاس تھوڑے ٹائم کے لیے، تو اس وقت تھوڑے سے دل دہلتے ہیں، اور پھر وہی ہم اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو پھر ہم اس کا مطلب ہے ہم بہت غلط کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ سب کو اس سب گناہوں سے بچا لے. اور ان کے حق پھر کیا ہوتا ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی پھر تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دجال کیا ہے، فلانا کیا ہے، یہ سب چیزیں سے انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور سننا ہی نہیں پسند کرتا ہے اس طرح کی کوئی بھی بات کو. تو یہاں پر کیا ہے، جب آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں. ہرگز یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے. ہرگز نہیں، یقیناً ایسے لوگ ان کے اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. اب بتائیں ان لوگوں کو یہ بات کہ جو لوگوں کو گناہ کرتے رہتے ہیں، آج یہ گناہ، کل وہ گناہ، پرسوں وہ گناہ، یا بعض لوگ تو گناہ روزانہ وہی گناہ کرتے ہیں. کوئی بھی ایک گناہ ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ سودی سسٹم پر چل رہے ہوتے ہیں، روزانہ ان کا سود کا کاروبار، روزانہ ان کا سود کا کاروبار ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے، گناہ ہی کما رہے ہیں نا. تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کے لیے کیا ہوگا، وہ اللہ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ کے دیدار سے. اور ایک جگہ ہم لوگ کتنے خوشی سے پڑھ رہے تھے وہ بات کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا سلام آئے گا، اور آپ کا بہترین استقبال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونے کی نعمت صرف اہل جنت کو ہی حاصل ہوگی. صرف اہل جنت ہی اللہ کو دیکھ سکیں گے، باقی جو نہیں ہوگا جنت میں وہ اللہ کو دیدار نہیں کر سکے گا. اور لذت سرور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نعمت کیا ہے، جنت کی دوسری تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اور جب اللہ اپنے دیدار کا شرف حاصل کرائے گا، فرمائے گا، تو جنتی لوگ بس ادھر ہی دیکھتے رہ جائیں گے. جو لوگ روز آخرت کے منکر تھے، انہیں یہ نعمت کبھی بھی میسر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے، اور ہماری بہترین میزبانی کرائے، اور ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا مددگار بن جائے رب العالمین. تو یہاں پر یہ بات آ گئی ہے، اور پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں. پھر انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، یہی وہ چیز ہے، یہ جہنم دیکھ رہے ہو تم، جو تم نے ساری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تھا، اللہ کی بات کو جھٹلایا تھا تم نے، یہ یہی ہے، وہی چیز ہے یہ. یعنی کہ فاجر ہو جاتے نا، فجار کا مقابلے میں ابرار کا لفظ استعمال ہوا. فجار اور ابرار کا لغوی مفہوم کیا ہے، فجارو. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے معنی ہوتے ہیں چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا. اور فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے آسمانوں پر نمودار ہو جاتی ہے. فجر کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، صبح کا مطلب ہلکا سا شروع ہونے والا ہوتا ہے.
اور روشنی آتی، یعنی کہ دین کی روشنی آ جاتی ہے. ہم اس کو دین کی روشنی سے بھی لے سکتے ہیں. جس طرح اندھیرے میں سے روشنی پھوٹنے والی ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے. اب ہم فجر کے وقت تو فجر ہی کہیں گے نا. جیسے ہم کہیں گے فجر کا وقت تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اچھا اب صبح ہونے کا وقت ہے، یعنی کہ روشنی پھیلنے کا وقت ہے. ہم کہہ دیں جی عشاء، تو عشاء کیا ہوتا ہے؟ رات ہو جاتی ہے. اب مغرب کیا ہوتی ہے؟ مغرب اب اندھیرا تاریکی پھیلنے والی ہے، مغرب کے بعد تاریکی آ جائے گی. ہم کہیں نہیں مغرب کے بعد تو دھوپ نکلے گی، ابھی ابھی تو فل مطلب ظہر کے جیسا وقت ہو جائے گا. نہیں، ظہر کا وقت جب ہوگا اس وقت نہ روشنی پھوٹے گی، اس وقت نہ روشنی کا اختتام ہوگا، بلکہ وہ اپنے عروج پر ہوگی. وہ عروج کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ہماری جوانی ہوتی ہے، جب ہم عروج پر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا زوال کا وقت شروع ہوتا ہے. جب عروج پر آ جائیں گے، جوان ہو گئے سب لوگ، اس کے بعد اب ڈھلنا شروع ہو جائیں گے. تو ڈھلتے ڈھلتے کہاں تک پہنچیں گے؟ اثر تک پہنچ جائیں گے. اثر تک بھی اب وہاں سے لے کر یہاں تک کا ہم نے اپنا پیریڈ اپنا گزارا، اور اس کے بعد اثر پر آ کے رک گئے. یعنی کہ تھوڑا ہم مطلب 35، 39، 38، 30 کراس ہونے والا ہے سمجھو. اچھا بھائی 39 کے بعد 40 ہو گیا، وہ پھر آپ سمجھیے کہ آپ کا جو ہے نا مغرب کا وقت ہونے والا ہے. تو پھر آپ جو ہے اب آپ کا اوپر سے گراف اوپر جا رہا تھا نا، اب وہاں سے رک کے نیچے جانا شروع ہو گیا. نیچے کب جائے گا؟ 40 کے بعد سے جانا شروع کرے گا. 40 کے بعد لوگ کہتے ہیں نا عقل 40 کے بعد آتی ہے، 40 کے بعد ہی سمجھ آتی ہے سب چیزوں کی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس وقت تک کی مہلت دی، زندگی دی، کہ ہمیں شعور دیا، عقل دی. اس وقت ہم عقل کی پختگی میں آ گئے، اسٹرانگ بن گئے، قوی بن گئے، سمجھ گئے کہ ہاں بھئی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اب بچے ہوتے ہیں وہ کبھی سمجھتے ہیں کبھی نہیں سمجھتے ہیں. تھوڑا سا جوانی بھی ہوتی ہے تو کبھی سمجھتے ہیں کبھی نہیں سمجھتے ہیں. لیکن اب تمہارے پاس چانس نہیں ہے. اب تو تم کو عمر کے تم پختگی کے عروج پہ آ گئے ہو، اپنی زندگی کے اس میں آ گئے ہو. اب اپنی عمر کا جو حصہ ہے تمہارا 40. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اثر کے بعد پھر کیا ہوا؟ مغرب آ گئی، ختم کہانی. اندھیرا ہو گیا بالکل ہی. اب مطلب اب کسی بھی وقت جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 60 کے بعد سے تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ بھائی 70، 80. 80 میں بھی جو رہ گیا وہ ہو 80 سال ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 90 سال، او ہو ماشاء اللہ، نا لمبی عمر پائی ہے بھائی آپ. 90 سال کے ہو گئی، 100 سال کی ہو گئی. 100 تو آج کل کوئی بولتا ہی نہیں. اور 90 بھی بہت اکا دکا کوئی بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ہماری نانی کی عمر 80 سال تھی. تو بس کیا کہانی کہاں تک ختم ہو جائے گی؟ جو لاسٹ آپ دیکھیں، ویسے تو ختم کسی بھی وقت ہو سکتی. تو پھر ہمارا اندھیرا کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ہماری جو ہے نا یہ چیزیں. جس طرح فجر کو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ وہ آسمان پر نمودار ہوتی ہے. اور فاجر وہ شخص ہے جو وسیع پیمانے پر دین کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے. فاجر کہتے ہیں نا، وہی فاسق ہے، وہی فاجر ہے، وہی کافر ہے. سورہ مائدہ. تو وہی فاجر ہے. فاجر کسے کہتے ہیں؟ دین کی نافرمانی کرنے والے کو فاجر کہتے ہیں. دین کی نافرمانی. دین کی میں نے کیا نافرمانی کی؟ لو بھائی، آپ دین پہ چل کب رہے ہیں؟ آپ شرعی عذر تو آپ کا ہوتا نہیں ہے، اور آپ ایسی عذر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ دین پہ چل کب رہے ہیں؟ آپ تامرون بالمعروف کا کتنا کام کر رہے ہیں؟ آپ کہاں کہاں نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اتنی بڑی بڑی برائیاں پھیل رہی ہیں. کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کون آواز اٹھاتا ہے؟ وہی تھوڑے سے لوگ جو ہمیشہ بیچارے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ بند کیا جائے. جتنے جو بل پاس ہوتے ہیں ہمارے، کون آ کے کھڑا ہوتا ہے؟ ہر جگہ ٹویٹ کون کر رہا ہوتا ہے؟ جماعت اسلامی، اسلام کی جماعت کے لوگ. باقی بھی تو اسلامی جماعت ہے، باقی بھی تو لوگ ہیں جو دین پھیلاتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح نہیں دیکھتے ہیں. لیکن وہ اتنا کم ہوتا ہے ان کا کہ وہ نظر ہی نہیں آتا ہے بالکل ہی. لیکن ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے. تو جو فاجر کسے کہتے ہیں؟ وسیع پیمانے پر دین کی نافرمانی کرنے والا، اور ہر وقت گناہوں میں منہمک رہنے والا، اور گناہوں سے تائب نہیں ہوتا ہے. وہ پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ کتنا بڑا گناہ کر رہی ہوں. تو روز کر رہا ہے، وہ روز کر رہا ہے. روز بے پردہ جا رہے ہیں، روز ہم غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، روز. تو پھر اس کو تو اندازہ ہی نہیں کہ ہم کیا رہے ہیں. اگر ہم لوگوں میں سے کوئی کہہ دے ان کو کہ قرآن کے حوالے سے تو میں نے پڑھا ہے، اس کو فاجر کہتے ہیں جو دین کو فالو نہیں کرتا ہے. تو کہے گا میں نے کون سا فالو نہیں کیا، میں نماز بھی پڑھتی. میں یہ نماز سے ذرا مانی تو بتائیں. کتنے لوگوں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، رکوع ایسے کرتے ہیں کہ بس ہلکا سا خم ایسے کیا اور اٹھ کے کھڑے ہوئے. سجدے میں بھی گئے بھی نہیں تھے، پورے کے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا انہوں نے 3 دفعہ بھی مشکل سے ہی پڑھا ہوگا، پتہ نہیں کیا پڑھا ہے. صرف سین سین ہی بولا ہوگا انہوں نے.
سبحان اللہ کا میں سین ہی بولا ہوگا. سبحان اللہ بھی بولنے میں بھی ذرا سا لگتا ہے ٹائم، لیکن وہ تو میرے خیال سے جھک جاتے ہیں اور واپس کھڑے ہو جاتے ہیں. حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو ان کو تو اندازہ نہیں ہے نا کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں. ان کو اندازہ نہیں ہے. تو پھر وہ کیا ہے جو دین کا مذاق کر رہے ہیں، دین کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہوں میں منہلک رہتے ہیں اور گناہوں سے تائب بھی نہیں کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ابرار ہیں. ابرار، بر کے معنی کیا ہے؟ نیکی. کہتے ہیں نا بر، نیکی کے کام. اور بر کے معنی بڑی واضح، وسیع اور خشک، جیسے قلعہ ہے وہ یا زمین ہو. گویا بر کے لفظ میں نیکی کے علاوہ وسعت کا تصور بھی پایا جاتا ہے. یعنی وسعت، بہت بڑی زمین ہے، آسمان ہے، پھیلی ہوئی چیز، سمندر ہے، اس کو کہتے ہیں بر، پھیلی ہوئی چیز. اور بر دراصل نیکی کو نہیں بلکہ ہر دم نیکی پر مائل رہنے والی خصلت کو کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے. اور کس کو کہتے ہیں بر؟ یعنی کہ ہر وقت وہ نیکی کے اس میں مائل رہتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا جینا مرنا ہر چیز اس کا صرف دین کے حوالے سے ہوتا ہے اور نیکی کی طرف ہوتا ہے. ہر کام میں وہ نیکی سوچتا ہے کہ نیکی مجھے مل جائے. تو اس کو کہتے ہیں، نیکی کرنے والے کو کہتے ہیں بر. اور جب کسی نیکی کا موقع آتا ہے تو اسے فوراً وہ سر انجام دے دیتا ہے. اور بارآور وہ شخص ہے جو اسے خصلت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی خصلت ہے، نیکی کی خصلت ہے اس کی. جیسے کہتے ہیں کہ اس کی خصلت ہے بھائی، جھوٹ کی اس کی خصلت ہے، جھوٹ چھوڑتا ہی نہیں ہے یہ. اسی طرح اس کی نیکی اس کی خصلت ہے. نیکی کے کوئی کام میں وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتا ہے. اور اسی کی جمع جو ہے ابرار ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو صحیح طریقے سے بتا دیا کہ فاجر کسے کہتے ہیں اور ابرار کسے کہتے ہیں. فاجر کہتے ہیں وہ جو پھاڑنا فجر کے وقت جو ہے، مطلب یہ کہ دین کی نافرمانی کرنے والے کو. اچھا، یہاں پر کیا تھا؟ دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، پھر انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا. اور آپ کیا جانے کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ہاں بالکل ہمیں نہیں پتا کہ بلند پایا دفتر کیا ہے. تو یہی ہے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو فاجر اور ابرار کے معنی بتائی، وہ وہی ہے بلند پایا دفتر. کہ اس کو نیکی اس کی خصلت ہوتی ہے یا برائی کرنا اس کی خصلت ہوتی ہے. شارٹ وٹ میں جو نا ایک مختصر سی بات اگر کسی کے سامنے کرنی ہے تو اس کو اس طرح کر سکتی ہے کہ اس کی خصلت میں ہے نیکی اور اس کی خصلت میں ہے برائی. بس یہ چیزیں ہیں. اچھا جی، اب ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. اور تم کیا جانو کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ یعنی جس طرح سجین نے بد کردار لوگوں کی ارواح کو قید خانے اور ان کے اعمال ناموں کو جمع کرنے کا دفتر بنایا گیا تھا، بتایا گیا تھا نا. سجین کسے کہتے ہیں؟ تو بد کردار جو لوگ، ان کی جو روحوں کو قید کر کے قید خانے کے اندر ڈالا گیا ہے نا. اسی طرح سے علین، علین جو ہے ابرار کی ارواح کا ہے. اس کے اعمال نامے اس مقام پر محفوظ رکھے جاتے ہیں، اس کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں. یعنی اسلاف کے قول کے مطابق یہ مقام جو ہوتی ہے آسمانوں کے اوپر ہوتی ہے. جیسے اس کا ایک اندازے سے بتایا جا رہا ہے کہ سجین مطلب نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں پر موجود ہوتے ہیں. بس اس کو یہ طرح رکھتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. یا رب العالمین، ہم نے جو بھی کچھ پڑھا ہے اس کو اپنی جناب میں قبول فرما لیجیے. جو غلطیاں ہو گئی ہیں اسے درگزر فرما دیجیے. اللہ ہم سب کے علم میں اور عمل میں ہم سب کی برکتیں عطا فرما دیجیے. اللہ جو کچھ پڑھتے ہیں اسے یاد رکھنے والا بنا دیجیے. اللہ قرآن کی تلاوت صبح شام کرنے والا بنا دیجیے. اس کے معنیوں پر غور و فکر کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ہماری خصلت بنا دیجیے نیکی کے کاموں کی خصلت. ہم سب کے گھروں میں، ہمارے آنے والی نسلوں میں، ہم سب کے گھروں کی سب کو ایسا ہی بنا دیجیے رب العالمین. اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اللہ فلسطین کی مدد فرمائیے. اور جہاں جہاں بھی مسلمان پس رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائیے. جو بے قصور لوگ قیدیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قید میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرما دیجیے. اللہ اسلام کا بول بالا کر دیجیے. اللہ جو لوگ اسلام کی شریعت کو نافذ کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیجیے. ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھوا دیجیے اور ہم سے کوئی کام لے لیجیے. اے رب العزت، ہمیں نیکی کرنا، نیکی کے راستے دکھا دیجیے اور اس پر چلنا ہم سب کے لیے آسان کر دیجیے.
اللہ ہم ہر اس خیر کی سوال کرتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ہر اس شر اور برائی سے ہم پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اللہ ہم ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہم سب کو ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں، ہماری دنیا میں۔ ہر مسلمان کو رب العالمین عزت عطا فرمائیے، وقار عطا فرمائیے، اللہ رزق کی فراوانی عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کی فراوانی عطا فرما دیجیے، انہیں متقیوں کا پرہیزگار بنا دیجیے۔ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اللہ ان سب کے اندر جو بھی برائیاں ہیں، اللہ اسے دور کر دیجیے، اور ہم سب کی بھی برائیوں کو دور کر دیجیے۔ اللہ ہم بہت ساری دعائیں ہم سب کے دلوں میں موجود ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ہم سب کا آنا بیٹھنا ہر وقت، ہم صبح شام اللہ ہم آپ کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں صرف دکھانے والا نہ بنا دیجیے بلکہ ہم اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے اندر ذرا بھی تکبر اور غرور ہمارے اندر نہ آئے، اللہ ہم سب کو اس تکبر سے، غرور سے بچا لیجیے۔ اللہ ہر اس برائی سے بچا لیجیے جو آپ نے دنیا میں اتاری ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، کفر ان سیئاتنا توفنا مع الابرار، اللہ جو بھی برائیاں ہم سب کے اندر ہے اللہ اسے دور کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجیے اور ایک کر دیجیے۔ اللہ مسلمانوں کا جتھے کو مضبوط کر دیجیے۔ اے اللہ اجتماع عام ہونے والا رب العالمین، اے اللہ دین کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ دین کے پلیٹ فارم پہ سب کو جمع کر رہے ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے، بہت زیادہ آسانیاں کر دیجیے، دشمنوں کو ان کی ہیبت بٹھا دیجیے۔ اے اللہ دین کا نظام نافذ کرنے والوں میں ہم سب کا نام لکھ دیجیے۔ اللہ ہمارے جو اکابرین ہیں، اللہ ہمارے جو قائد ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کے دماغوں کو کھول دے، اللہ ان کے اندر وسعت عطا فرما، ہم سب کے اندر بردے باری عطا فرما۔ اللہ ہم سب نے جتنا بھی حصہ ڈالا ہے اس میں ہم سب کے حصوں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم جتنا بھی انفاق کرتے ہیں اللہ ہم سب کے انفاق کو قبول فرما دیجیے۔ ہم صرف تیری راہ کے لیے نکالتے ہیں رب العالمین، کیونکہ تیری کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے لیے نکالنا ہے، انفاق کرنا ہے، تم دو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اللہ ہم سب کا دینے لینے کو قبول فرما لیجیے۔ بہت ساری دعائیں ہیں رب العالمین، آپ سب کی دعاؤں کو جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو رزق میں اضافہ فرمائیے، ان کو دین میں ان کے اندر اضافہ فرمائیے، ہر طرح کی آسودگی عطا فرمائیے، خوشیاں اور سکون ہم سب کے گھروں میں عطا فرما دیجیے، میرے گھروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ هاي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔